الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ابھی 2 دن پہلے دلی جانا ہوا تھا، وہاں سے بذریعے کار مراد آباد کی طرف روانگی تھی تو ٹول والا ملا، وہیں پر ٹول دیا گیا، اس نے ایک رسید دیا، وہ جیب میں میرے پڑی ہوئی ہے. اس کے دوسری طرف سادہ تھا تو چند اشعار مولائے کائنات، مولائے کائنات جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بھی صحیح ہے، کرم اللہ وجہ الکریم کہنا بھی صحیح ہے، اور علیہ السلام کہنا بھی صحیح ہے. تو ان کی شان بے نیاز میں یہ عرض کیا، خاموش ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی. جب خاموش ہیں ان کی خاموشی یہ ہے، خاموش ہیں، دھیان دیجئے گا خاموشی پہ، تب مصر ثانی میں آپ کو لطف آئے گا. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے. میاں خانقاہ چشتیہ سمدیہ پھپون شریف کے سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ خانقاہی لوگ ہیں نا، اسی لیے ہر دور میں یزیدیوں سے پنجہ لڑاتے رہے. اب لکھنؤ کی باری ہے. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں، مصر ثانی میں تیور دیکھیے گا، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. ایک خانقاہی شعر ہو گیا ہے کہ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہیں سبھی
اہل ولایت اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے. امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے. ایک مرتبہ جب نعرہ حیدری کہو تو پھر حیدری یا علی، حیدری یا علی. اس باغ نبوت کی کلی، توجہ چاہوں گا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا. حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے. حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے. امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. اس آخری امت کے نگہبان، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. اس آخری امت کے نگہبان علی ہے. ایسا ہے حضرات گرامی کہ ہجرت کے موقع پر ہجرت کی رات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، نبی کریم کی ذات ہے. گھر کے اندر علی کا ساتھ ہے، باہر دشمنوں کی گھات ہے. واللہ کیا بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے اور ساتھ میں علی ہے، اور باہر دار الندوہ میں کیا کہنے ابلیس کی صدارت میں جاہل ابن الجاہل اور ابو جہل جیسے لوگ جمع ہوئے تھے. تاریخ میں یہ لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، اس کا نام ہی عربوں میں دار الندوہ، اور دار الندوہ اسے کہتے ہیں جہاں رسول کو مارنے کی، قتل کرنے کی، ختم کرنے کی سازش کی جائے. اب جب دنیا میں نبی نہیں رہے تو اب نبی کو مارنے کا کام تو ختم ہو گیا، تو نبی کے پیغام کو مارو، نبی کی سنت کو مارو، نبی کے دین کو مارو. اس کے لیے بھی ندوے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تو مخدوم مینا کا کرم ہے کہ انہیں دریا کے پار پھینک دیا. زندہ باد زندہ باد. ادھر لاشیں جلائی جاتی ہیں، ادھر مہک پہنچتی رہتی ہے. 40 کافر دار الندوہ میں میٹنگ کرنے کے بعد رسول کے گھر پر آئے اور دروازے کو ٹک ٹک دیکھ رہے. 40 کافر، 80 آنکھیں چوکھٹ پہ جمی ہوئی ہیں. نکلیں نبی تو مارو. پہلے ایک بات بتا دوں، نبی کریم نے کنکری ماری اور پھینکا ان کی طرف. اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی، جو تم نے کنکری پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی. کافروں کے سامنے ہی سے نبی نکل گئے، کسی نے دیکھا ہی نہیں. نبی آوے نہیں دکھائی پڑے، نبی چلے گئے نہیں دکھائی پڑا، کیونکہ کنکری لگ گئی تھی.
ہمیں تو اپنے گھروں میں نبی محسوس ہوتے ہیں، اپنی مجلسوں میں ہمیں دکھتے ہیں، اپنی محفلوں میں دکھتے ہیں، مگر ہم کو تو نہیں دکھتے، ہم کو تو نہیں دکھائی پڑتے۔ بھلے کنکری لگی ہوگی۔ حضرات گرامی، رسول کے گھر کو 40 کافروں نے باعث قتل گھیر لیا تھا، محاصرہ ہے۔ نبی کے پاس کچھ امانتیں ہیں، امین کی ضرورت ہے، کچھ صداقتیں ہیں، صدیق کی ضرورت ہے، کچھ وصیتیں ہیں، وصی کی ضرورت ہے، کچھ وراثتیں ہیں، وارث کی ضرورت ہے۔ ایک ہی ذات میں سب موجود ہو۔ وہ صدیقین میں صدیق بھی ہو، وارثین میں وارث بھی ہو، اور وصی رسول بھی ہو، وارث رسول بھی ہو۔ میرے نبی نے کہا دیکھو علی، اللہ کا حکم ہو گیا ہے، راتوں رات مجھے جانا ہے، مگر میرے پاس کافروں کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں، یہ فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی ہے۔ تم ایسا کرو، میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، اٹھ کر لوگوں میں جانا، جن کی امانت ہے پہنچانا، پھر مدینے آنا۔ حالانکہ وہ بستر موت ہے، دشمن کی زد پہ ہے، کافروں کے ٹارگٹ پہ ہے، کبھی بھی گھس کے مارا جا سکتا ہے۔ لکھنؤ میں 2 پولیس والے دروازہ کھٹکھٹائے تو پورے خاندان کی نیند اڑ جائے۔ وہ 40 ابو جہل، ادوا و شیبہ جیسے بدکار، غدار، انسانیت کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا اور مکے کے تقدس کو برباد کرنے والے وہ کھڑے ہیں، کیا بھروسہ۔ مگر مولا علی فرماتے ہیں کہ بستر پر میں چین کی نیند سویا، ایسی چین کی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی۔ جس بستر پر موت منڈرا رہی ہو وہاں چین کی نیند، جو کافروں کی زد پر ہو وہاں چین کی نیند۔ علی سو گئے، چین کیوں نہ ہو؟ بے چینی کی یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے نیک بندے اپنی ہر حالت پہ نظر رکھتے ہیں کہ میں کسی غلط حالت میں نہ رہوں، تاکہ موت جب بھی جس حالت میں آئے میں اچھی ہی حالت میں رہوں۔ تو یہ فکر نیند تو اڑائی دے گی، لیکن آج کی رات میں اس لیے چین سے سویا کہ مجھے نبی نے سلانے سے پہلے کہا تھا بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا۔ میں سمجھ گیا کہ علی کبھی بھی مر سکتا ہے، مگر آج کی رات اسے موت نہیں آئے گی۔ میاں ایک جملہ آ گیا، جس کی ضمانت نبی لے، توجہ، جس کی ضمانت نبی لے وہ علی ہوتا ہے، علی، اور جس کی ضمانت علی لے وہ ولی ہوتا ہے، ولی۔ اب صبح ہوئی، ابھی پوری صبح نہیں ہوئی، کافر مایوس ہوا، کیونکہ مایوسی کافروں کی پہچان ہے۔
مومن تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں رہتا. جب گیا اندر تو بڑا خوش ہوا. کفار بہت خوش ہوئے کہ ابھی بھی لیٹے ہوئے ہیں. کیا سمجھے کہ ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. وہ تو جب چادر ہٹایا تو پتہ لگا کہ یہ علی ہے. توجہ چاہوں گا. علی مکے میں پیدا ہوئے. مکے میں بچپنا گیا. مکے میں جوانی مل رہی ہے. انہی مکے والوں کے ساتھ رہے, انہی مکے والوں میں رہے, مگر کس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ یہی نہیں پہچان پائے. ادا پہ نظر رکھیے گا. اے مولا آپ کے سونے کی ادا کیسی کہ لیٹے ہیں علی, اور کفار سمجھ رہے ہیں لیٹے ہیں نبی. لیٹے ہیں علی اور سمجھ میں یہ آ رہا کہ لیٹے ہیں نبی. جانشین ہو تو ایسا ہو, متبع نبی ہو تو ایسا ہو. اور جب دیکھا کہ علی ہے تو چل دیے. تو وہ موقع ہجرت. اور جنگ احد کے موقع پہ سرکار نے سپاہ سے فرمایا کہ دیکھو کیسی بھی صورت حال ہو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا. ذہن کے پردے سے بات محو ہو گئی یا فتح کی یقین نے ان کو اس جگہ سے ہٹایا, جس کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر اس کی تفصیل ملتی ہے. لیکن وہاں سے بھی پیر اگر نہیں ہٹایا تو مولا علی نے جمع رہا شیر کی طرح. اسی کو دھیان, دونوں واقعے کو دھیان میں رکھ کر شیر کہا ہے. وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو, کیا کہنے, وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو, ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں. ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی. کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. اور ایک بات کہے بغیر نہیں رہوں گا, جس کو جیسا لگے لگے. ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت. مقابل کو بھی پینے کی اجازت. میاں وہ واقعہ ہے, جنگ میں جب کوئی پانی پہ قبضہ کر لیتا ہے تو مد مقابل کو پینے نہیں دیتا. لیکن مولا علی نے جب قبضہ کر لیا تو مد مقابل کو پینے کی اجازت تھی. ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت. صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے. صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے. میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو, میں شمع شبستان ولایت ولایت کہوں کس کو. دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے. دل بول اٹھا علی ہے. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جس جوش سے میں یہ مقطع کہہ رہا ہوں اسی جوش سے آپ اسے قبول فرمائیں کہ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. ہر ایک یزیدی سے کہو, لکھنؤ سے لے کے سہارنپور تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. سہارنپور سے لے کے نجد تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. سبزی منڈی سے لے کے دمشق تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. اسلام علی ہے, میرا ایمان علی ہے. ہر ایک یزیدی سے کہو
ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ تو ہم امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ کو پرسا دینے، ان کے غم کو اپنا غم، انہوں نے جو امت کو بچایا ہے تو امت نے بھی انہیں دل سے اپنایا ہے. سبحان اللہ. اس موڑ پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ معلوم ہو. عورت مرد دونوں پہ نماز فرض ہے. مرد تو مہینے میں 300 دن نماز پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں. خواتین نہیں پڑھ سکتی. خواتین 300 دن لگاتار بغیر ناغے کے نماز نہیں پڑھ سکتی. ایک وقت ایسا آتا ہے، کچھ دن ان پر ایسے گزرتے ہیں جس میں وہ پاک نہیں ہوتی، تو ان دنوں میں ان سے نماز معاف ہے، قضا بھی نہیں. جب پاک صاف ہو جاتی ہے 5 دن 3 دن 10 دن زیادہ سے زیادہ جو بھی مدت ہے اس میں پاک صاف ہو کر کے پھر وہ اپنا نماز کا سلسلہ شروع کرتی. کوئی بھی نوجوان مسلم خاتون جو امید سے نہیں ہے، حمل سے نہیں ہے، وہ 300 دن نماز نہیں پڑھ سکتی. 21 دن 22 دن اس کے بعد ناپاکی کا دور شروع. چاہے وہ مسلم عورت عابدہ ہو، زاہدہ ہو، عارفہ ہو، چاہے وقت کی رابعہ بصریہ ہو، وہ ناپاکی کا دور آئے گا. مگر ہماری ماں بہنیں، یہ احساس کمتری کا مقام نہیں ہے. یہ خون بڑا ضروری خون ہے. یہ رب کی بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ جب وہ امید سے ہو جاتی ہے عورت، اس کو پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے تو یہی خون ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بچے کی طرف، اور اسی خون سے اعضائے بدن بنتے ہیں. اسی سے دل، گردہ، کڈنی، جتنی ضرورت کی چیزیں سب بنتی ہیں. اس لیے 9 مہینے تک خون نہیں آتا، کیونکہ جو خون خارج ہوتا تھا ہر مہینے وہ خون اب بچے میں منتقل کر دیا گیا. اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس رابطے کو کاٹا جاتا ہے جو خون جانے کا رابطہ تھا. تو ہماری ماں بہنوں، یہ خون بہت ضروری ہے. یہی خون تو بچوں پہ احسان ہے ماں کا کہ اپنے خون سے والدہ نے اسے سینچا ہے. یہ خون بہت ضروری ہے. تو ہندوستان سے لے کے امریکہ تک، امریکہ سے لے کے فجی تک، دنیا کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک ایک بھی عورت نہیں ملے گی جو مسلم ہو، نوجوان ہو، حمل سے نہ ہو اور نماز 300 دن پڑھتی ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو، کسی محل کی رہنے والی ہو. مگر اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک خاتون، ایک عورت، ایک مخدومہ، ایک محترمہ، صرف ایک خاتون ہے جو 300 دن لگاتار نماز پڑھتی تھی. 2 مہینے میں 60 دن، 3 مہینے میں 90 دن، سال بھر میں 360 دن. اور اس مقدس ترین خاتون کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا.
میں ان اختلافی روایات میں آپ کے ذہن کو بوجھل نہیں بنانا چاہتا کہ ایک رطوبت نکلتی تھی اور پھر خشک ہو جاتی تھی تو ظہر پڑھ لیتی تھی، عصر سے پہلے خشک ہو جاتی تھی تو پڑھ لیتی تھی، مغرب سے پہلے، ایسا کچھ کہا گیا ہے؟ ارے مدعا یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو خون مانع صلاۃ ہے، جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، وہ خون حضرت فاطمہ میں نہیں تھا۔ وہ خون ہوتا تو انہیں بھی نماز میں رکنا پڑتا، پاکی کا انتظار کرتی، لیکن وہ خون ان میں تھا ہی نہیں، اس لیے مسلسل نماز پڑھتی رہی۔ لیکن میرے مولا سیدہ فاطمہ میں وہ خون نہیں تھا، مگر وہ خون تو بہت ضروری ہے، اسی خون سے بچے بنتے ہیں، اسی سے بچوں کا نشوونما ہوتی ہے، اعضائے بدن بنتے ہیں۔ اور جب وہ خون حضرت فاطمہ میں نہیں تھا، تو جب پیٹ میں امام حسن تھے، جب پیٹ میں امام حسین آئے، تو یہ دونوں بنے کس چیز سے؟ عورتوں کا وہ خون جو مانع صلاۃ ہو اور اعضائے بدن کی تخلیق میں معاون ہو، جب وہ حضرت فاطمہ میں وہ خون ہی نہیں تھا، تو یہ حسنین کریمین بنے کس چیز سے، کس مٹیریل سے؟ تو وہ کیا بتائیں گے جن کے سارے عقائد کسی نالے میں پٹے ہوئے ہوں؟ بتایا تو اس نے بتایا، بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر احمد رضا خان نے اعلان کر دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس سے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو تو یہ سمجھو، نبی کریم نماز میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، قیام فرمایا، نبی سجدے میں گئے۔ اب سجدے میں تم جا چکے ہو، بتاؤ کتنی اچھی فگر بنتی ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اور کوئی پیر پر بیٹھ جائے تو بیٹھنے والے کو کوئی خطرہ ہی نہیں۔ رکوع میں ہوئے اور پیٹھ پر بیٹھے تو کچھ ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ بھی۔ امام حسین بچپن میں بھی اتنے ذہین تھے کہ جب نانا سجدے میں گئے تب پیٹھ پر بیٹھے۔ جو بچپن میں نبی کو پہچانتا رہا ہو، وہ جوانی میں یزید کو پوری طور سے پہچان گیا ہوگا۔ یہ نہیں پہچان پا رہے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہہ رہے۔ مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ ایسا کہنے والا نائک ہوتا ہے یا ادھینائک ہوتا ہے۔ اس کا اسٹیٹس ہی ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام لے کر کے لیول میں لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، امام علی مقام بیٹھ گئے پیٹھ پر۔ تم بھی تو سجدہ کرتے ہو، سجدے میں کچھ دکھائی دیتا ہے؟ خیال کرو، ماتھا زمین پر، ناک زمین پر، آنکھ کے سامنے کچھ دکھتا کیا؟ آگے کا نہیں دکھتا۔ آنکھ کے سامنے جو زمین ہے وہی نہیں دکھتی، اور جو پیٹھ پر ہے نبی نے دیکھ لیا۔ پیٹھ پیچھے دیکھ لیا، ہم لوگ سامنے نہیں دیکھ پاتے۔ اب تو نہیں کہو گے نا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اب تو دہلوی فتنے سے اپنے کو الگ رکھو گے۔ نبی پہچان گئے، کچھ نہیں، میرا حسین ہے، میرے دل کا چین ہے، میرا نور العین ہے۔ تب نبی نے کیا کیا؟
سجدے کو طول کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، سر اٹھایا نہیں کہ میں سر اٹھاؤں گا تو حسین گر جائیں گے، اور نبی کو گوارا نہیں کہ اتنی بلندی سے بھی کسی انہیں گرا کر کے زخمی کیا جائے. نبی نے سر نہیں اٹھایا. یہ تو لکھنؤ ہے یار، یہاں تو محاوروں کی پہچان ہے لوگوں میں. محاورہ دے رہا ہوں، میرے نبی نے حسین کو گرانے کے لیے سر نہیں اٹھایا، حسین کو گرانے کے لیے. تو جو نبی حسین کو گرانے کے لیے سر نہ اٹھائے وہ نبی کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ اور اسی پر ایک جملہ اور لیتے چلو، میرے نبی نے حضرت میرے نبی نے سر جھکایا تھا سجدے میں خدا کے لیے، خدا کے لیے. ذات کو سامنے رکھیے گا. نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. کتنا قیمتی ہیں حسین، کتنے عظیم ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین. اب اور غور کرو، نبی کریم سجدے کی حالت میں ہے اور پیٹھ پر امام حسین ہے. سائیکولوجیکل سچویشن کیا ہے؟ اگر حسین پیٹھ پر نہ ہوتے، امام حسین پیٹھ پر نہ ہوتے، پشت مبارک پہ نہ ہوتے، تو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کے، 5 بار کہہ کے، 7 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے نا. جیسے ہی پیٹھ پر امام حسین بیٹھ گئے، گنتی بند. اب حضور، اب تسبیح حضور پڑھ رہے ہیں، گن نہیں رہے، دھیان اس پر ہے کہ ابھی بھی پیٹھ پر ہیں. گنتی بند. تو اب حضور کا کیا عالم تھا؟ زبان سے، سجدے کی حالت میں زبان سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی. دل میں ابھی حسین پیٹھ ہی پر ہیں، ابھی بھی پیٹھ پر ہیں، ابھی بھی پیٹھ پر ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی بھی پیٹھ پر ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین. کتنا قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین. ایک بات بولوں، آپ یہاں بیٹھے ہو، اگر نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو خدا سے اور قریب ہو، رکوع میں چلے جاؤ تو اور قریب ہو، اور سجدے میں چلے جاؤ تو بے حد قریب ہو. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سارے حجابات ٹوٹ جاتے ہیں. نماز بندے کو مولا سے ملاتی ہے، نماز سارے پردوں کو ہٹاتی ہے، بے حیائیوں سے بچاتی ہے. نماز بہت عظیم ترین عبادت ہے. تو جب نبی سجدے میں تھے تو کہاں تھے؟ سبحان اللہ. قرب خاص میں نبی، غایت قرب میں نبی، سارے پردے اٹھ گئے، رب کا جلوہ دیکھ رہا ہے نبی، اللہ کے بے حد قریب ہے نبی، اور وہاں تک خیال حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان. دیکھو بھائی، سبحان اللہ سبحان. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ امام حسین اللہ جانے کتنی دیر بیٹھ کر، وہ پشت مبارک ہی ایسی تھی کیا کہنے، کہ دونوں کا جواب نہیں. ادھر سے دیکھو تو سواری کا جواب نہیں، سبحان اللہ. ادھر سے دیکھو تو سوار کا جواب نہیں. اتر گئے امام حسین، امام حسین اتر گئے تو نبی نے اپنی نماز پوری کر لی، سجدے سر نہیں کیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نبی نے نماز دہرایا نہیں، نماز خراب نہیں ہوئی. نماز خراب ہو ایسی کہ بالکل خراب ہو جائے دہراؤ، واجب چھوٹ جائے سجدہ سہو کرو، ایسا کچھ نہیں ہوا. غیر معمولی تاخیر کے باوجود رسول پاک کی نماز خراب نہیں ہوئی. اب سنو، نبی سجدے میں، حسین خیال میں. کیا کہنے، نانا سجدے میں، حسین خیال میں.
نواسا خیال میں، نبی سجدے میں، امتی خیال میں. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. تو ان بےہودہ گستاخوں دریدہ دہلوں سے کہہ دو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امت